जब तक आप चुप रहते हैं लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, जब जवाब देते हैं तो बुरा बनते हैं। वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। रिश्ते जितने मजबूत होते हैं रंजिश भी इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन जो लोग फासलों को समेटने का हुनर जानते हैं इनके लिए मोहब्बत हमेशा मेहरबान रहती है। औरत को अल्लाह पाक ने सलाहियत दी है कि वो वक्त पड़ने पर वलदैन का बेटा और औलाद का बाप बन जाती है। किताबों के अलावा जो चीज़ सबक देती है वो ज़िंदगी है। मैंने अपनी औकात को बड़े करीब से देखा। फ़कत चंद सांसें हैं जो रब्बुल इज़्ज़त की मुताज हैं। मंज़िलें कभी किसी के घर जाकर हाज़िरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं। उम्र और ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? बहुत ही खूबसूरत जवाब। जो अपनों के बिना गुज़रे वो उम्र, और जो अपनों के साथ गुज़रे वो ज़िंदगी। आप जिसके साथ जितना मुखलिस होंगे वो आपको इतना ही ज़ोरदार थप्पड़ मारेगा कि आपकी मुखलिसी भी हैरान रह जाएगी। यकीन करो, तुम नमाज़ फजर क़याम करो, अल्लाह तुम पर पूरा दिन अपनी रहमत क़याम करेगा। अपने फ़ैसलों को अल्लाह की मर्ज़ी पर छोड़ दो, मायूसी तुम्हें छोड़ देगी। अल्लाह से बढ़कर हमारा कोई साथी नहीं। गिरते हुए आंसू और टूटे हुए दिल की कदर तो बस अल्लाह ही जानता है। और जब वो कौन कहता है तो हम जैसे टूटे फूटे दिलों को भी चैन सुकून नसीब हो जाता है। परेशानियां बढ़ जाएं तो खुदा के सामने रो लिया करें, बेशक वो 70 मौत से ज़्यादा प्यार करने वाला है। लोग बदलते नहीं, बस बेनकाब होते हैं, और जब एक बार इनकी शख्सियत का हकीकी रंग नज़र आ जाए तो कोशिश करें कि इसे दोबारा रंगने के बजाय किनारा कर लें। जितना मर्ज़ी पढ़ लो, जितनी मर्ज़ी डिग्रियां ले लो, सवाल नमाज का ही होना है। आती हुई हज़ान हुई, जाती हुई नमाज, बहुत मुख्तसर ज़िंदगी है, महसूस न कर। जिनकी आप कदर नहीं करते, यकीन करें उनको कुछ लोग दुआओं में मांग रहे होते हैं। अल्लाह पाक का बनाया हुआ हर शख्स मुकम्मल और खूबसूरत है, बस खामी और कमी तो हमारे अखलाक और रवैये में है। तुम्हारी सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? तुम बदला ना लो, माफ़ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी है। अल्लाह पाक इंसान से फरमाता है, मेरे होकर तो देख, हर किसी को तेरा ना बना दूँ तो कहना। दुश्मन को अपनी कामयाबी से मारो और मुस्कुराहट से दफनाओ। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ कीजिए, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म हो जाता है वहाँ से रहमत खुदाबंदी शुरू हो जाती है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से अल्लाह। एक खूबसूरत यकीन, अल्लाह कभी दूसरा दर खोले बगैर पहला दर बंद नहीं करता। जिनके दिलों में रैन, तबीयत में सादगी, एहसास में खलूस और सोचों में सच्चाई हो, ऐसे इंसानों का वजूद अल्लाह की तरफ से मखलूक के लिए नेमत है। अल्लाह को पा के कभी किसी ने कुछ नहीं खोया, और अल्लाह को खो के कभी किसी ने कुछ नहीं पाया। तौबा का ख्याल खुशबख्ती की अलामत है, क्योंकि जो अपने गुनाहों को गुनाह ना समझे वो बहुत बड़ा बदकिस्मत है। ज़ुबान से माफ़ करने में वक्त नहीं लगता, दिल से माफ़ करने में उम्रें बीत जाती हैं। अल्लाह से डरो, तुम्हें गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह की नेमतें मिल रही हैं। अच्छे लोगों की खासियत यह है कि वो हमेशा दूसरों में अच्छाई देखते हैं। इंसान की इतनी औकात नहीं कि वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करे,
اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کی عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنے جانب کھینچ لیتا ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ محبت اور آنسوؤں کا بھرم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ مشکلوں کا وقت جتنا بھی طویل ہو جائے، ہر مشکل کے بعد آسانی اللہ کا وعدہ ہے۔ ہر وقت اپنے تن اور من کو صاف رکھو، کیا خبر کس وقت اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو اللہ دور ہو جاتا ہے، اور جب دونوں گندے ہوں تو شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ بیمار ہونے کے لیے بیماری کی ضرورت ہو، کچھ لوگ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ دنیا دار کی صحبت اختیار نہ کرو، اگر تم تنگ دست ہو جاؤ گے تو یہ تمہیں چھوڑ دیں گے، اور اگر تم مالدار ہو جاؤ گے تو تم سے حسد کریں گے۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ اس رب کی ناراضگی سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بولتے ہو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ بس وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ خوش رہا کریں مگر کسی خوش فہمی میں نہ رہا کریں۔ دوستی وہ جو آپ کے جذبات کو سمجھے، ہم سفر وہ جو آپ کے احساس کو سمجھے۔ مل تو جاتے ہیں سب اپنے کہنے والے، پر اپنے وہ جو بن کہے آپ کی ہر بات کو سمجھے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں ایسے اجنبی بنا دیتی ہے کہ لوگ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے وہ اپنی ذات میں اس کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، بس ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کے معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ کوئی کتنی ہی ناانصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اسی ذات نے کرنا ہے۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ کسی کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دینے سے پہلے اپنی اہمیت بھی ان کی نظر میں جانچ لینی چاہیے۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے، جب آزمایا تو پتہ چلا دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری کھا بھی لی جائے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ بھی کسی کو ہاضم ہوا ہے؟ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کر باہر آ جاتی ہے، اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بدتمیز ہو کے ہو تو۔ اگر کسی کے گھر کے بچے آپ کی عزت نہیں کرتے تو سمجھ جائے اس گھر کے بڑے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے۔ تعلق کی مضبوطی دیوار کی بنیاد میں ہمیشہ کسی ایک فرد کی انا دفن ہوتی ہے۔ رشتہ خون کا بھی ہو تو نبھایا احساس سے ہی جاتا ہے۔ بیٹیوں کو اپنی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، چاہے وہ کردار کی ہو یا اعتبار کی۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ لفظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔
تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ اس طرح شبنم کے قطروں سے مرجھائے ہوئے پودوں میں تازگی اور جان بڑھ جاتی ہے، اسی طرح خوبصورت اور اچھے الفاظ مرجھائے ہوئے دلوں کی اداسی دور کرتے ہیں، انہیں پر امید بناتے ہیں۔ بے فکر ہو جائیں، جب آپ مخلص ہوں اور آپ کی نیکی ٹھیک ہو، تب آپ لوگوں کو نہیں کھوتے، لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن تذلیل برداشت کرنے کے لیے پہاڑوں جیسا حوصلہ چاہیے اور سمندر جتنی گہرائی چاہیے دفن کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے، معاصی کی غلطیاں آپ کی سب سے بڑی استاد ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھ سکتے تو آپ کو زندگی میں کبھی کوئی کچھ نہیں سکھا سکتا۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے، اس میں عاجزی نہیں آتی۔ دل میں نور تب بھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے، تب بھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ کسی کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنا اسے ذہنی موت دینے کے برابر ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہے تو کوشش کریں اسے زندہ رکھیں۔